الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ملا جس کو جتنا عروج بھی ہے خیرات یہ ان کے عروج کی، سخاوتوں کو بھی ناز جن پر ہوا ان کے جیسا نہ کوئی سخی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ واہ کتنا ان کا مقام ہے کہ ہر نبی کا ان کو سلام ہے، تھے منتظر اقصا میں سبھی کے سبھی، وہ رسول سارے وہ سب نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ جو زمین کو وہ روشن کر چکے تو فلک کی طرف وہ چل پڑے، جو زمین کو وہ روشن کر چکے تو فلک کی طرف وہ چل پڑے، یہ تڑپ تھے ان کی دید کی کہ بے چین تھے قدسی سبھی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ سوئے آسماں جو ان کا رخ ہوا تو حسین جلوے بکھر گئے، سوئے آسماں جو ان کا رخ ہوا تو حسین جلوے بکھر گئے، نصیب ان کے سنور گئے، میرے آقا جدھر جدھر گئے، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ یہ معراج سمجھ نہ آ سکے، کوئی ان کی حد کو نہ پا سکے، ہوں جن کے عرش پہ راستے ہے فرقانی بھی ان کی آس پہ، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تمام حضرات السلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، محتشم سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام انفارمیٹیو ہے کہ معراج کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہمارے 5 دعوے آ جائیں اور ان کی دلیلیں۔ پہلا دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج اپنے جسم اطہر کے ساتھ کی، یہ روحانی معراج نہیں تھی۔ یہ جو ماہ رجب کے اندر معراج ہوئی یہ کیا تھی؟ جسمانی معراج، یہ روحانی نہیں تھی۔ ایک پہلا ہمارا دعویٰ یہ ہے۔ دوسرا دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ معراج کا پہلا حصہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی کعبہ شریف سے بیت المقدس فلسطین تک۔ معراج کا دوسرا حصہ تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، اور معراج شریف کا تیسرا حصہ تھا سدرۃ المنتہا سے لامقام، اور پھر لامقام کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے۔ اور پانچواں دعویٰ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد بھی سفر ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ معراج کے منکرین کی مختلف صورتیں جو معراج کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں کہ جو سرے سے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں جسم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، نبی علیہ السلام روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ دوسرے معراج کے وہ منکر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معراج تو ہوئی تھی لیکن صرف بیت المقدس تک، وہ بیت المقدس تک کی معراج کو مانتے ہیں چونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ منکرین کی کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 2۔ پہلے جو ہیں کہ جو جسمانی طور پر نہیں مانتے، دوسرے وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف بیت المقدس تک مانتے ہیں، بیت المقدس کے بعد کی نہیں مانتے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک معراج تھی،
سدرۃ المنتہا کے بعد نہیں تھی. اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ محمد علی جیلمی جو واضح طور پر کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک تو میں مانتا ہوں، سدرۃ المنتہا کے بعد جو کہا جاتا ہے یہ معاذ اللہ وہ لفظ بولتا ہے کہانیاں ہیں. ابھی اس نے پروگرام کیا، اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ کہانیاں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مختصر سا یہ پروگرام ہے، اس میں ہم نے انفارمیشن صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں جو راستے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور ایک ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان. یہ سارے کے سارے جو راستے نبی علیہ السلام نے طے کیے، یہ کہ گھڑی ہوئی یا معاذ اللہ کہانی نہیں ہے. ان تمام کی دلیلیں موجود ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جسمانی کی ہے اور سدرۃ المنتہا کے بعد بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. اچھا کچھ ایسے پھر ہیں کہ ایک درمیان میں سے منکرین کی جماعت رہ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا. تو ہم نے یہ چیز بھی ثابت کرنی. سب سے پہلے کہ یہ جسمانی معراج تھی، یہ روحانی نہیں تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کرائی رات کے ایک لمحے میں. تو یہاں پہ اللہ پاک نے لفظ کیا بولا؟ بعبدہ. کیا لفظ ہے؟ بعبدہ. عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے امتزاج کو، اور روح اور جسم جب ملتے ہیں تو پھر عبد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو عبد کا لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے سمجھنی بھی ہے. دوسرا قرآن مجید میں اللہ پاک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ان بندوں کو لے جاؤ. تو یہاں پر بھی عبادی کا لفظ ہے، ادھر اسرا کا لفظ ہے، ادھر اسری ہے، اور ادھر بھی عبدی ہی ہے اور یہاں پر بھی عبادی ہے. تو معنی وہی ہے کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فزیکلی لے کر گئے تھے اپنی قوم کو، فرعون کے پاس سے فزیکل وہ لے کر گئے تھے. تو اس لیے یہاں پر بھی عبادی کے لفظ ہیں. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس سے کہاں تشریف لے گئے تھے؟ بیت المقدس میں. اب یہاں پر اس چیز کا رد ہو گیا کہ یہ جسمانی تھی صرف روحانی. یہ قرآن کی آیت سے، اور دو آیتیں میں نے دلیل پیش کر دیا. وہ میں کوشش کروں گا تھوڑا آگے جاؤں کیونکہ میرا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اور پھر اللہ کا دیدار، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا سفر ہے، جو نبی علیہ السلام بیت المقدس میں گئے اور وہاں پر سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. تو اب یہ قرآن مجید کے اندر مکمل طور پر اس کی دلیل موجود ہے. پہلے جسمانی کی دلیل میں نے پیش کی، اب اس کی دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے بیت المقدس میں تشریف لے گئے تھے. اس کی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ پاک فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک لمحے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ آگے اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہیں اور برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں کو. تو اب یہاں پر یہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی اور سورہ اسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. تو یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد حرام سے کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصیٰ تک. تو یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس معراج کا ذکر فرمایا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو بیت المقدس سے نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا تک، اس کی دلیلیں بہت زیادہ موجود ہیں. بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں، مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں، پھر چھٹے پہ، ساتویں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں. ان میں سے ایک حدیث پاک
جو بخاری کے اندر موجود ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی بیان فرمایا۔ وہ حدیث نمبر ہے 3887 حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا پورا معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے پہ گیا، پھر تیسرے پہ گیا، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ، اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی کیا۔ اب یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث اور مشکات میں بھی حدیثیں ہیں، ان کو سب مانتے ہیں وہ لوگ جو بخاری و مسلم مشکات پڑھتے ہیں، اور یہ وہ بھی مانتا ہے وہ جیل میں، کہ وہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں حدیثیں ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ السلام تشریف لے گیا، اور یہاں تک اس کا بھی انکار نہیں۔ لیکن جو دوسرے حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان پر جا ہی نہیں سکے، ان کا رد ان حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سدرۃ المنتہا تک یہ حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ اب ہماری معراج کا تیسرا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد بھی تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب اس میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام اگر سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں تو آگے جانے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ یعنی یہ وہ بھی کہتا ہے جی یہ معجزہ تھا، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ میں نے کہا معجزہ ہوتا ہی وہ جو عقل میں نہ آئے، تو جب سدرۃ المنتہا تک جانا عقل میں نہیں آتا تو اگلی بات کو کیوں عقل کے ترازو پہ تول رہے ہو؟ آگے بھی تو میرے محبوب علیہ السلام جا سکتے ہیں، کیونکہ بلانے والا رب ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اب سدرۃ المنتہا پہ جو بریک ہے یہ تم لگوا رہے ہو، تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہو کہ جناب حدیثوں میں صرف یہاں تک آیا ہے۔ تو میں نے کہا آؤ ذرا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حدیثیں سمجھنے کا اگر پتہ ہو اور سمجھ سکے بندہ تو حدیثوں کے اندر ہی موجود ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد بھی تشریف لے گئے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی تشریف لے گئے۔ اب اس کے اندر میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا، اور سوال کرنے والا بندہ جو ہے وہ حامد علی خان اور کاظم حسین، یہ کانپور سے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک سوال بھیجا۔ سوال کیا تھا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا شب معراج مبارک عرش عظیم تک تشریف لے جانا علماء کرام اور ائمہ اعلام نے تحریر فرمایا یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ کہ ایک سوال آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج سدرۃ المنتہا کے بعد عرش کی طرف جانا ہے یہ تو کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے امام نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا، سنیں ذرا وہ جواب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری امت میں یہ عقیدہ بیان ہوتا رہا کہ میرے محبوب علیہ السلام عرش تک گئے ہیں، اور اس چیز کو حدیث پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہوا۔ اب یہ جو اللہ کے قریب ہونا ہے کیا یہ معاذ اللہ سدرۃ المنتہا تک کی تھا؟ نہیں، بلکہ آگے تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک قریب ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو قریب کیا، اللہ پاک قریب ہوا، لیکن کیسے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب سدرۃ المنتہا کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جانا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا انتہا ہے جبریل کی اور انتہا ہے فرشتوں کی، میرے مصطفیٰ کریم کی وہ انتہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا پہ ہی اللہ نے دیدار کروانا ہے تو وہاں تو حضرت جبریل بھی جا سکتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کا خاصہ کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کا معجزہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پر اللہ نے اگر وہی دیدار کروا دیا تو پھر آگے میرے محبوب علیہ السلام کا خاصہ کیسے بنے گا؟ خاصہ تب ہی بنے گا کہ جبریل جہاں پر رک جائیں میرے مصطفیٰ آگے جائیں، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چلے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امام بصیری نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا، ملا علی قاری نے یہ عقیدہ بیان کیا۔ اس کے بعد ابن حجر مکی کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ قال بعض الائمہ، بعض ائمہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو معراج تھی جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کروائی، یہ 10 قسم کی معراج تھی۔ کتنی قسم کی؟ سب سے پہلے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، 7 معراجیں تو یہ ہو گئی۔ والسامع الی سدرۃ المنتہا، اور 8ویں معراج تھی سدرۃ المنتہا کی، اور 9ویں معراج تھی مستویٰ، وہ مقام جہاں پہ الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس کے بعد آگے 10ویں معراج عرش ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش پر بھی بلایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی، یہ تفسیر جلالین کی ایک شرح ہے جو تفسیر ساوی ہے، حاشیۃ الساوی، اتنے بڑے امام کے تفسیر لکھنے والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الاسراء بہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یقظۃ بالجسد والروح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماوات العلی ثم الى سدرۃ المنتہى ثم الى المستوى ثم الى العرش، کہ اللہ پاک نے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف لے گیا، اور پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، اور پھر مقام مستویٰ، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ فتوحات احمدیہ کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش پر بلایا، اور پھر میرے امام یہ دلائل دیتے دیتے آگے جا کے فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تو کس بات پہ کیا؟ اس بات پہ کہ کچھ نے کہا کہ عرش تک تو چلے گئے، کیا عرش سے آگے گزرے تھے یا نہیں؟ تو یہ اختلاف ہوا، یہ نہیں اختلاف تھا کہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، عرش تک تو چلے گئے، لیکن آگے عرش سے تجاوز کیا یا نہیں؟ تو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مبارک سے منتہائے عرش تک تشریف لے گئے، اور روح قدس نے وراء الورا تک ترقی فرمائی، جسے ان کا رب جانے جو لے گیا وہ جانے جو تشریف لے گیا، کہ لے جانے والا رب ہے اور جانے والے مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اگر گئے ہیں تو اللہ نے ان کو بلایا ہے اور اپنی بارگاہ کا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت امام قسطلانی، اتنے بڑے امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ منہا انہ رأى اللہ تعالی بعینیہ یقظۃ علی الراجح، کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا اور بیداری کی حالت میں دیکھا، اور پھر اللہ پاک نے کلام بھی کیا، اور یہاں پر پھر حضرت انس بن مالک سے جو روایت کی گئی، حدیث مرفوع راوی روایت کی گئی، وہ کیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچے، یعنی محبوب علیہ السلام کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچے، اتنے قریب اللہ کے پہنچ گئے، اور پھر اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ حدیث صحیح میں یہ بات موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما عرج بی جبریل الی سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزہ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے قریب کیا۔ اب استدلال کیا کیا جا رہا ہے؟ استدلال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مقام تدلی ہے یہ کون سا ہے؟ کہتے کان فوق العرش، قرآن ہی کہتا ہے کہ محبوب فوق العرش، عرش سے بھی اوپر گئے اور اپنے رب کا دیدار انہوں نے کیا ہے۔ حضرت شہاب خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض کے اندر یہ فرماتے ہیں کیا کہ محبوب علیہ السلام پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر رف رف کے ذریعے عرش کی طرف چلے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی دیکھا، اور پھر اللہ کا دیدار بھی کیا۔ آگے اشیۃ اللمعات کے اندر جو شرح مشکات شریف، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے امام، وہ کیا کہتے ہیں؟
حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ جز حضرت پیغمبر ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا ترضاں ہیچ کس نہ رفتہ وہ حضرت بجائے رفت کے جا جان ایست۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے محبوب کے علاوہ کوئی بندہ بھی اتنا اوپر والے مقام پہ نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک وہ جو جگہ ہی نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہا ہی نہ جا سکتا کہ وہ جگہ تھی، یعنی لا مکان تک اگر پہنچے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں پہنچا، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہ محبوب رب العالمین اس و بہترین موجودات اولین و آخرین، باوجود آنکھیں بدولت معراج بدنی مشرف شد کہ صرف محبوب علیہ السلام ہی وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد رضا فاضل رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت انس سے جو حدیث روایت کی گئی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے، اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے دیدار کروایا اور سدرۃ المنتہا پر رکے نہیں، وہاں رکے نہیں بلکہ محبوب علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اب اس کو میں آج ایک اور انداز سے بھی آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے جنت۔ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ہے پھکی جو اس کو دی جا رہی ہے، جو وہ بھی بات مانتا ہے تو ہم اسی سے ثابت کر رہے ہیں۔ اب معراج کی رات ہم سب کو پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ جنت کی زیارت کی۔ اس بات پہ تو آپ کا سبحان اللہ بنتا ہے نا آپ کے، یعنی جنت کی زیارت تو ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام معراج کی رات جنت میں گئے، اور جنت کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بعد۔ اور وہ کیسے؟ اب دیکھیں، ایک تو قرآن ہی کیا کہتا ہے، جنت کے مختلف نام ہیں۔ آج میں نے یہ دل لگا کے تھوڑی ریسرچ کی کہ جنت کے مختلف نام ہیں۔ ایک ہے جنت ماوا، ایک ہے جنت الفردوس۔ اچھا، اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی جو حضرت جیلوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں سدرۃ المنتہا کے بعد نہیں گئے، تو میں نے کہا اگر سدرۃ المنتہا پہ روک رہے ہو تو پھر جنت میں جانا ہی نہیں ثابت ہو سکتا، اور اگر جنت میں بھیج رہے ہو اور تم نے نہیں بھیج رہا، میرے رب نے بھیجا ہے، کہ تم کہو کہ جنت میں تو گئے، پھر اگر جنت میں گئے تو پھر ماننا پڑے گا وہ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت ہے تو وہاں پہ جنت میں گئے۔ اس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے، وہ دلیل بھی دے سکتا ہے کہ دیکھو جی قرآن پاک میں تو عند سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد اندہا جنت الماوا، اندہا کہ جو جنت ماوا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ جنت ماوا سدرۃ المنتہا کے، یعنی جہاں پر جنت ماوا ہے وہیں پہ سدرۃ المنتہا ہے، تو اگر جنت میں گیا تو جنت الماوا تو وہیں موجود ہے۔ میں نے کہا رکو ذرا سنو کہ نبی علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے ہیں تو بھائی کون سی چیز مانے ہے کہ جو نبی علیہ السلام جنت الفردوس تک نہ جا سکیں؟ ایک ہے مقام جنت میں جنت الفردوس کا، اور جنت الفردوس وہ مقام ہے کہ جنت الفردوس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کے بعد اللہ کا، اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک فرمائے نہیں محبوب جنت میں تو آپ آگے ہو تو جنت الماوا تک رہو، جنت الفردوس میں نہ جاؤ، کہ جنت الفردوس میں وہاں پہ جناب لکھا ہوا تھا کہ یہ جانا ممنوع ہے، ادھر نہیں جا سکتے آپ جنت ماوا میں رہیں اور جنت ماوا سے ہو کے واپس چلا جائیں۔ یہ کیا دماغ بات مانتا ہے؟ یہ بات ہی نہیں مانتا کہ جنت ماوا تک اگر سرکار جائیں جو کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے تو اسی جنت کا ایک مقام جنت الفردوس بھی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کے عاشقوں، اس کا اصل جھگڑا ہمارے ساتھ ہے، اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی مسلک، تو جو یہ بات کرتے ہیں نا اس کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کو اللہ نے آباد ہی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے کرنا ہے، اور اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو یہ ساری جگہ دکھائی ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے
وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا ہم نے جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، اور جس خوش نصیب کو جنت الفردوس ملے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ وسط جنت بھی ہے اور سب سے اونچی جنت بھی ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ حل کرنے والا ہے کہ درمیانی بھی ہو اور اونچی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درمیانی بھی ہو اور اونچی بھی ہو، یا درمیانی ہوگی یا اونچی ہوگی، کیونکہ جو درمیان میں ہے وہ اونچی نہیں، اور جو اونچی ہے وہ درمیان میں نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسے کوئی چیز ہو تو ایسے جا کے یہاں پہ اکٹھے ہو جائے، تو اب یہاں پہ وہ کیا ہے؟ اونچی بھی ہے اور درمیانی بھی ہے۔ تو جنت کا یہی ماحول ہے، جنت الفردوس کا یہی ماحول ہے کہ وہ ایسے درمیان میں بھی ہوگی اور جنت الفردوس کے بعد کیا ہے؟ عرش۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا ہم نے جانا ہے جنت الفردوس میں فوت ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، حشر برپا ہونے کے بعد، لیکن میرے رب نے جن جن مقام پہ مصطفیٰ کی امت نے پہنچنا تھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پہلے وہ مقام دکھا دیا۔ اب دیکھیں یہ جنت الفردوس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، دوسرے مقام پہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کون سی جنت ہوگی؟ جنت الفردوس، مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اور پھر دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 7423 حدیث پاک، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ اور ایک سے لے کر دوسرے درجے تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا الفردوس اعلی الجنت و اوسطها، کہ جنت فردوس اعلیٰ جنت ہے اور اوسط ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فوق ذلک العرش، اس جنت کے اوپر عرش ہے، اس جنت کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اذا سألتم اللہ سلوہ الفردوس، جب کبھی بھی جنت کا سوال کرو کہ یا اللہ میں جنت عطا فرما دے، تو سرکار نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو۔ کیوں؟ ایک تو اللہ نے بتایا کہ جنت الفردوس بڑی شان والی جنت ہے، اور ایک جو سرکار خود دیکھ کر آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جنت الفردوس بڑے اعلیٰ مقام والی ہے۔ اس لیے سرکار نے کیا فرمایا کہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرو۔ اب جنت میں سرکار کا جانا اگر مان لو تو جاؤ، تمہارے لیے یہ پکی ہے، جنت میں جانا ہی مان لو تو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے تو چلے گئے۔ اچھا آگے پھر کون سی چیز روک رہی ہے جی رب کی بارگاہ میں پہنچنے سے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ثم ادخلت الجنت، پھر معراج کی رات مجھے جنت میں داخل کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جنت کے اندر موتیوں کے ہار تھے اور جنت کی مٹی مشک و عنبر جیسی تھی۔ اور دوسری حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے اتیت علی نار حافتاہ قباب اللؤلؤ مجوف، سرکار نے فرمایا پھر اللہ پاک نے مجھے ان نہروں کی زیارت کروائی، میں نے ان نہروں کو دیکھا۔ کون سی نہریں؟ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے کناروں پر ڈیرے لگے ہوئے ہیں موتیوں کے، جو کہ خولدار موتی ہوتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ھذا الکوثر، اے میرے محبوب یہ کوثر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوثر ہے۔ بخاری کی حدیث 4964 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوثر کو میں نے دیکھا۔ اور دوسری حدیث پاک میں جو بخاری کے اندر ہی ہے 6581 حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جب اس کوثر نہر پر زیارت کروائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ آتا کا ربو کا، یہ وہ کوثر کی نہر ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔ اب ان تمام حدیثوں کے بعد پتہ کیا چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام جنت میں گئے ہیں۔ اور اگلی بات سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے اندر، میں جب جنت میں داخل ہوا تو جنت میں میں نے آواز سنی، اور وہ آواز کس کی آواز تھی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سنی، کسی کے چلنے کی آواز سنی،
چلنے کی آواز سنی. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. کسی کے چلنے کی آواز سنی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے آگے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے حضرت بلال کی آواز ہے. حضرت فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. اے بلال میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی. تو حضرت بلال سے سرکار نے جب واپس تشریف لایا نا تو سرکار نے پوچھا اے بلال کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ تم جنت میں چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں نے 2 نفل لازمی پڑھنے، کہ وہ میں نے لازم کیا 2 نفل میں پڑھتا ہوں وضو کرنے کے بعد. تو دیکھیں سرکار نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت میں تجھے چلنے کی توفیق دی. اب یہ بھی مانو جنت میں حضرت بلال کا چلنا مانو، پھر سرکار کی آوازیں سننا مانو، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ مبارک دینا مانو. جب تم یہ مان جاؤ گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے. اچھا اب اگلی بات جو بڑی ہی قابل غور بات ہے، اس نے اپنے پروگرام کے اندر نا وہ حدیث پاک بیان کی بخاری کی کہ جس کے اندر وہ مکمل معراج کا ذکر ہے، وہ اس نے خود بیان کی. وہاں پر یہ خود بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو 2 نہریں دکھائیں جو جنت میں تھیں. تو میں نے کہا خود مانا حدیث پاک کے اندر چونکہ موجود ہے کہ جنت میں 2 نہریں تھیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اور جنت کی نہروں کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم جنت میں تشریف لے گئے. اور جب جنت میں گئے تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے. اب دیکھیں نا کہ کوئی بندہ اگر کسی جگہ سیر کرنے گیا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ جو ٹاور بنا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر، بندہ جا کے نیچے سے دیکھتا رہے تو لوگ کہیں گے یار نیچے آیا تو اوپر بھی جا کے دیکھ لو ٹاور بنا ہوا ہے، تو وہ ٹاور والا وہ اوپر بھی چلا جائے گا کیونکہ وہ اوپر والی جگہ پہ وہ جائے گا. تو اب سرکار جنت میں تو گئے اور جنت میں نیچے اوپر والے مقام پر کیوں نہیں گئے؟ یہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ نبی علیہ السلام آگے تشریف نہیں لے گئے؟ اس لیے اللہ کا فضل ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت الفردوس اور پھر عرش بری، اور عرش بری پھر اللہ پاک نے اپنے دیدار سے مصطفیٰ کریم کو مشرف فرمایا. اب اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، یہ ہمارا موقف ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، یہ بھی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے جلووں کی جو سب سے مرکزی حیثیت جس جگہ کو دی ہے وہ ہے عرش. وہ کیا ہے؟ عرش ہے. تو اب اگر اللہ زمین سے آسمان اور پھر 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک بلا سکتا ہے تو اللہ پاک آگے بھی بلا سکتا ہے، اور اس نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل. سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا. آگے ابن عساکر کے اندر روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لأن اللہ آتا موسیٰ الکلام وآتانی الرؤیا لوجہہ وفضلنی بالمقام المحمود والحوض المورود. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف کلام عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے مجھے اپنی رویت بھی عطا فرمائی اور مقام محمود اور حوض کوثر بھی عطا فرمایا. اور پھر میرے امام نے پہلے حدیث مرفوع بیان کی کہ اللہ پاک کو دیکھا، اور پھر دوسرے نمبر پر آثار صحابہ کو بیان کیا کہ صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا ہے. اس کے بارے میں ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آپ نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نحنو بنو ہاشم، ہم جو بنو ہاشم ہے نا، فنقول ہم یہ کہتے ہیں ان محمدن رآ ربہ مرتین، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا 1 مرتبہ نہیں کیا بلکہ سرکار نے 2 مرتبہ رب کو دیکھا. کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 2 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. حضرت ابن عمر نے بندہ بھیجا کہ جاؤ حضرت ابن عباس سے پوچھ کے آؤ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا ہے؟ حل رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقال نعم.
آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے پیغام کیا بھیجا کہ جاؤ ابن عمر کو کہہ دو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی، وَالنَّذْرُ لِمُحَمَّدٍ، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس کے بعد موجم اوسط کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ پاک کو مصطفیٰ کریم نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ اپنی جسم کی آنکھوں کے ساتھ ہے، یہ بھی حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ اور پھر تابعین میں سے حضرت حسن بصری کیا کہتے تھے، یعلہ باللہ لقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسمیں اٹھا کے بتایا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کو دیدار عطا فرمایا۔ اور پھر آگے میرے امام کتنی خوبصورت انداز میں ائمہ محدثین سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ پاک کو مصطفیٰ کریم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں کہ رأیت ربی، کہ لفظ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اگلی بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے ہی یہ روایت ہے کہ جب کسی نے ان سے پوچھا نا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام احمد بن حنبل سے۔ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رَآ رَبَّهُ رَآهُ 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 رَآهُ۔ اچھا میں نے بھی اتنی مرتبہ کیوں بولا؟ کیونکہ ان کے لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں دیکھا 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 دیکھا، اور جب آپ کا سانس ختم ہوا تو آپ نے بات ختم کی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور اس پر اکثر صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کو دیدار عطا فرمایا۔ اب آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اس بات کو ماننا اور نہ ماننا یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں، ایک ہے ماننا اور ایک ہے کچھ نے کہا نہیں جی خواب میں دیکھا، کچھ نے کہہ دیا نہیں جی صرف مسجد اقصیٰ تک گئے، کچھ نے کہا نہیں جی آسمانوں پر بھی گئے تو سدرۃ المنتہیٰ تک گئے۔ میں نے کہا معراج کو سمجھنے کے لیے اور معراج کو ماننے کے لیے بندے کو صدیقی ہونا پڑے گا۔ اب اس کی دلیل موجود ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے نا، ایک تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کیا، یہاں تک کہ سارے انکار کرتے تھے تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے جائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کعبے کے پاس کھڑے کر کے کہا کہ محبوب یہ نہیں نہ مان رہے، ان کو بلاؤ اور ان کو کہو آؤ میں تمہیں بیت المقدس یہیں کھڑے کھڑے بتا دیتا ہوں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اور پھر میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں کی بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ ایک قافلہ آ رہا تھا تو وہ کافر کہنے لگے کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا آپ نے کیا اس قافلے کو دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام میں ہاں میں نے قافلے کو دیکھا بھی اور اس قافلے سے میں نے پانی بھی پیا۔ تو جب وہ یہ کہنے لگے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہے پھر آپ نے قافلے کو دیکھا تو وہ قافلہ پہنچے گا کب؟ تو میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے میں فلاں دن وہ پہنچے گا، فلاں دن وہ پہنچے گا۔ تو اب کافروں نے آ کر کہا کہ دیکھتے ہیں جی وہ قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے اور ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، کچھ پہاڑ کے اس طرف دیکھنے لگ گئے اور کچھ اس طرف دیکھنے لگ گئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا فلاں دن آئے گا، فلاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر سے دن نکلے گا اور ادھر سے ہم دیکھیں گے کہ کیا قافلہ آیا یا نہیں آیا۔ اگر قافلہ نہ پہنچا تو ہم دیکھیں گے، کہیں گے دیکھو محمد کہتے ہیں کہ فلاں دن پہنچے گا، دن تو نکل آیا وہ قافلہ نہیں آیا۔ تو میرے امام کہتے ہیں کہ جب وہ کھڑے تھے کچھ قافلے کو دیکھ رہے تھے اور کچھ دن کو دیکھ رہے تھے کہ سورج نکلے گا، سورج جو ہی تھوڑا نکلے گا، اگر ہمیں وہ نظر نہ آیا
قافلہ، تو ہم کہہ دیں گے دیکھو محمد کہہ رہے ہیں کہ قافلہ فلاں دن آئے گا، تو قافلہ تو نہیں آیا اور دن نکل آیا ہے۔ تو یہ عشق والی باتیں عشق والے بیان کر سکتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ادھر سے وہ دیکھ رہے تھے قافلے کو اور ادھر سے دیکھ رہے تھے سورج کو، کہ اور دیکھ بھی اس طرح رہے تھے کہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے ہم ادھر قافلے کو دیکھیں گے اور پھر مڑ کے سورج کو دیکھیں گے۔ انہوں نے تقسیم کر لیا کہ تم سورج کو دیکھو، ہم قافلہ دیکھتے ہیں۔ اگر قافلہ نہ پہنچا تو ہم کہیں گے دیکھو سورج نکل آیا ہے اور قافلہ نہیں پہنچا، اور اگر قافلہ پہلے پہنچ گیا تو ہم کہیں گے دیکھو جی سورج تو نکلا نہیں ہے اور قافلہ پہلے پہنچ گیا ہے۔ میرے امام لکھتے ہیں کہ ادھر والے جو دیکھ رہے تھے قافلے کی طرف، انہوں نے جو ہی دیکھا ادھر سے انہیں قافلہ نظر آیا تو بولے وہ قافلہ آیا، اور جو سورج دیکھ رہے تھے وہ بولے وہ سورج نکلا، کہ ادھر سے قافلہ اسی وقت ہی پہنچا جس وقت سورج نکلا ہے۔ اب یہ ایمان کا انداز دیکھو کیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، حالانکہ لمحوں کی بات تھی، لمحوں کی بات تھی، کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تو کہا تھا فلاں دن آئے گا، اگر سورج نکل بھی آیا تو دیکھو نا 10 منٹ بعد آ گیا، 15 منٹ بعد یا آدھے دن کے بعد بھی آیا تو دن تو وہی ہے نا۔ لیکن نہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کی شان کا اظہار کرتا ہے، وہ قافلہ آیا ادھر سے وہ سورج نکلا۔ اب یہاں پر ایک بڑی مزیدار میں بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں معراج کروانے والا سب سے اعلیٰ، جس کو کروائی وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، اور جو لے کر گیا وہ فرشتوں سے اعلیٰ۔ اور جب معراج ہو گئی نا، تو اب معراج کے بعد جب لوگوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا، کہتا ہے آج میں نے موقع ملا ہے، میں گال بناواں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، ادھر سے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد اقصیٰ تو اتنی دور ہے۔ تو جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں یا بیت المقدس گیا ہوں تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ تمہیں کہا کس نے؟ تو ابو جہل پہلے نہیں تم بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہیں پہلے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے؟ جب اس نے یہ بار بار بات کہی نا کہ نہیں بتاؤ، آپ نے میں نہیں، جب پہلے بندہ بتاؤ گے پھر میں بتاؤں گا، تو ابو جہل کہنے لگا تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمہارے محمد نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اگر میرے محبوب نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں۔ اب میں نے یہاں پر جو استدلال کیا نا وہ یہ ہے، بلانے والا سب سے اعلیٰ ہے، بلانے والا سب سے اعلیٰ ہے، جو جانے والا ہے وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد اس کا مقام ہے، اور جو لے جانے والا ہے وہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور جس نے معراج کو سب سے پہلے مانا ہے وہ سارے صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ اچھا اگر اس کے ساتھ ایک جملہ اور جوڑ لیں تو یہ سارے پلمبری، یہ سارے جو معراج کو نہیں مانتے نا، ان کی وجہ سے چھٹی ہو جائے گی۔ دیکھیں بلانے والا سب سے اعلیٰ، جس کو بلایا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، اور جو لے کر گیا ہے وہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ، اور جس نے معراج کو سب سے پہلے مانا ہے وہ سارے صحابہ سے اعلیٰ، اور جنہوں نے پوری معراج کو مانا ہے وہ جماعت ساری جماعتوں سے اعلیٰ۔ اب یہ صدیقی ہونا پڑے گا، صدیقی ہونا پڑے گا معراج ماننے سے، نہیں تو کوئی وہاں رک جائے گا، کوئی وہاں رک جائے گا، کوئی کہے گا نہیں نہیں لیٹے ہی تھے، سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے غائب ہی نہیں ہوئے، حالانکہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو آپ کو تلاش کیا لیکن آپ مجھے بستر پہ نظر نہیں آئے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جبریل کے ساتھ معراج پہ گیا تھا۔ اب اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، کوئی صرف مکہ ہی روک گیا، کوئی جس نے تھوڑی سی چھلانگ لگائی تو بیت المقدس تک پہنچا اور وہیں رک گیا، اور کسی نے اور تھوڑی سی چھلانگ لگائی تو وہ سدرۃ المنتہا تک گیا، اور اس کی عقل، اور وہ بھی بات یاد رکھیں یہ جیل میں جیسے لوگ اگر سدرۃ المنتہا تک بھی مانتے ہیں نا، دل ان کا نہیں کرتا نا ماننے کو، ان کا دل تو کرتا ہے کہ نہیں اس طرح کی بات ماننی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انہیں ماننی پڑتی ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں آ گئی ہے۔ اب کوئی سدرۃ المنتہا پہ جا کے اس کی عقل رک گئی ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم وہ ہیں جو مکہ سے شروع ہوتے ہیں، بیت المقدس تک ہماری پرواز عقل کی جاتی ہے، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک،
اور ہم سدرۃ المنتہا سے آگے بھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم آگے بھی تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار بھی کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہی یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ اسی عقیدے پہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہی موت عطا فرمائے۔ اور کوشش کیا کریں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں روزانہ کی بنیاد پر۔